اگر اس کے اثرات پر نہیں تو حنفیہ کے یہاں یہ ملخص طور پر یہ واجب کا مرتبہ الگ رہا، یہاں یہ واجب کا مرتبہ الگ۔ یہاں اس پر ایک مسئلہ غلط فہمی تمہیں نہ ہو۔ ایک ہے الشیء الواجب، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں الشیء الواجب کی گفتگو کر رہا ہوں، اور ایک ہے واجب الشیء۔ واجب الشیء کو مانتے ہیں یہ حضرت ائمہ ثلاثہ، واجب الشیء کو مانتے ہیں، خاص طور پر حج میں واجبات مانتے ہیں۔ واجب الشیء اور ہے اور الشیء الواجب اور ہے۔ واجب الشیء کیا ہے؟ جیسے حنفیہ کے یہاں نماز میں سورہ فاتحہ نماز کا واجب ہے، واجب الشیء۔ سورت پلانا واجب ہے، یہ واجب الشیء۔ یہ واجب الشیء یہ تو ائمہ ثلاثہ اس سے تو کچھ واجب، خاص طور پر حج میں واجبات یہ حضرات نہیں مانتے۔ خود نماز میں امام مالک علیہ الرحمہ کا یہ قول مروی ہے کہ اگر فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے۔ تو واجب الشیء میں کوئی اختلاف نہیں۔ واجب الشیء کو تو کچھ یہ حضرات جانتے ہیں، جو میں گفتگو کر رہا ہوں الشیء الواجب کی کر رہا ہوں۔ جیسے عیدین کی نماز ہے الشیء الواجب، قربانی الشیء الواجب، فطر الشیء الواجب، اس کو یہ حضرات نہیں جانتے۔ ان کے یہاں کوئی ایسا شیء الواجب ہے ہی نہیں۔ اور حنفیہ کے یہاں یہ جس طرح سے واجب الشیء ان کے یہاں بھی ہے اور ان کے یہاں بھی، اسی طرح سے حنفیہ کے یہاں الشیء الواجب بھی، یعنی بعض باتیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہے، سنت کی نہیں ہے، عید کے درجے میں واجب ہے، جیسے عیدین کی نمازیں ہیں، فطر کی نماز ہے، قربانی ہے، یہ سب الشیء الواجب ہے۔ ایون اس کے وضاحت میں سے کوئی یہ سوچے گا کہ فلاں چیز کو تو حج میں امام شافعی واجب کہتے ہیں، امام مالک واجب کہتے ہیں، وہ حج کے واجب، وہ واجب الشیء ہے۔ واجب الشیء کو حضرات جانتے ہیں۔ یہ اختلاف ہو رہا ہے وہ الشیء الواجب کو ہے، وہ صرف حنفیہ نے ایک نیا درجہ نکالا ہے، اسے یہ حضرات جانتے ہیں۔ پر جب صورت حال یہ تو الشیء الواجب جو ہو اس کے لیے واجب کا لفظ تو اطلاق کرتے ہی نہیں، اس پر کیا اطلاق کریں گے؟ کہیں تو اس پر وہ فرض کا اطلاق کر دیں گے، جب جوش میں آئیں گے تو واجب فرض کا اطلاق کر دیں گے، اور کہیں ڈھیلے پڑیں گے تو سنت کا اطلاق کر دیں گے۔ نماز میں فاتحہ واجب، انہوں نے اس کے فرض کا اطلاق کیا۔ قربانی کی نماز اور کیا صلاۃ کی دین اور اس طرح واجب ہے، انہوں نے سنت کا اطلاق کیا۔ تو یہ صرف اطلاق کا فرق ہے، لیکن نتیجے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اصل سمجھانا کہ نتیجے میں چاروں ائمہ متفق ہیں کہ جو واجب کا نتیجہ ہے وہی نتیجہ ہے، سنت کو ہو تو بھی وہی نتیجہ ہے، واجب کو تو بھی وہی نتیجہ ہے۔ ان ائمہ کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ وطروں کا ٹائم مقرر، اس پر تمام ائمہ متفق ہیں۔ یہ شان تو فرائی کہ جس کا وقت مقرر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک میں یہ نماز پڑھتی ہے، وطروں کا بھی وقت مقرر ہے، عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے یہ نماز پڑھتی تو سب مانتے۔ اگر کوئی اس مقررہ وقت میں وطر نہ پڑھ سکے تو اس کی قضا پڑھنی، سنتوں کی طرح قضا ہے، مگر وطروں کی قضا سب مانتے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وطروں کی قضا کہاں تک ہے۔ حنفیہ کے یہاں ابداً، ان بزرگوں کے یہاں فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے قضا ہے، اس کے بعد سے قضا نہ ہے۔ تو یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کہاں تک قضا ہے، ابداً ہے یا فلاں وقت تک، باقی قضا کبھی مانتے۔ تو قضا تو واجب کی شان ہے۔ اسی طریقے سے چاروں ائمہ متفق ہیں کہ ذکر نہ پڑھنا جائز نہیں، کسی نے اس کو جائز ترک نہیں قرار دیا۔ سنت جائز ترک ہے، سنت جائز ترک ہے، مگر ذکروں کو کسی نے جائز ترک نہیں قرار دیا۔ سب چاروں ائمہ کے ذکر پڑھتے تھے، یہ بھی واجب کی شان ہے۔ پھر چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں
کہ جو وطر عمدن چھوڑ دیتا ہے وہ بڑا بدتمیز ہے، نانا ہے، کا پڑتا ہے، بحث کرتا ہے. اس پر بھی چاروں امام مستقل. خود حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کا قول المغنی میں کہ جو وطر چھوڑتا ہے رجل سوء، برا آدمی، یعذب، مردہ بنایا جائے، ولا تقبل شہادت، اس کی گواہی قبول نہ کی. امام احمد کی جو تین باتیں مغنی کے اندر یہ قول کہ جو وطر عمدن چھوڑ دے رجل سوء یعذب، تو مانے اس کو سزا دی جائے، ولا تقبل شہادت، شہادت قبول نہ کی. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی بھی ایسا ہی قول مرتی. انہوں نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کے وطر چھوڑ دیتا ہے یقون قطعا کی شہادت، اس آدمی کی شہادت مقبول نہیں. تو اب یہ سارے اقوال کا مطلب یہ ہے کہ جائز طرف کسی نے نہیں قرار دیا. چاروں ائمہ ان باتوں پر متفق ہے. اس کا وقت ادا کا وقت مقرر ہے، ادا کے وقت میں ادا نہ ہو سکے تو قضا ضروری ہے، اور کسی نے تو جائز طرف نہیں قرار دیا، اور سب یہ کہتے ہیں کہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. یہ ساری باتیں یہ بھی واجب کی حقیقت ہے. اب کیا ہو واجب نام دے دو، کیا ہو سنت نام دے دو، فرق کیا پڑتا ہے؟ جب اس کی حقیقت کو چاروں متفق ہے تو آگے نام کا فرق ہے. نام کا فرق ہے یعنی عنب و انگور کا فرق ہے. ایک ہی حقیقت، اس کو چاہے عنب دے دو چاہے انگور دے دو. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا کہ لوگ سفر کرتے ہوئے ٹرین میں جا رہے تھے، آپس میں تعلقات ہو گئے. ایک ایران کا تھا، ایک ایران کا تھا. ان کے دوستی تعلقات ہو گئے. بھوک لگی، ہر ایک نے 5-5 روپے نکالے، 15 روپے جمع کیے. میرٹھ اسٹیشن آیا، کبھی کھانے کے لیے لاؤ، کیا لانا؟ تو ایک نے کہا عنب لاؤ. دوسرے نے کہا عنب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں عنب چاہیے، تو انگور کھائیں. تو تیسرے نے کہا انگور کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو گریپس کھائیں، انگریزی میں گریپس. اب وہ کہتا نہیں مجھے گریپس کھانے، وہ کہتا نہیں مجھے انگور کھانے، وہ کہتا نہیں مجھے عنب کھانے. تیسرا تھا جو تینوں کی زبان جانتا تھا، اس نے دیکھا کہ ان کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ اس نے کہا لاؤ چلو. انہوں نے 15 روپئے چھوٹے دیے، وہ اس سے پلیٹ فارم پر اترا اور خرید کر لا کر تینوں کے بیچ میں رکھ دیا. تو یہ کہنا ہاں یہی گریپس ہے، دوسرا کہنے لگا ہاں یہی عنب ہے، تیسرا کہنے لگا یہی انگور ہے. تو یہ ایسا ہی جھگڑا وطر واجب ہے یا سنت ہے، یہ صرف نام کا جھگڑا ہے، حقیقت میں تو کچھ ہے. سبحان اللہ. ابواب الوتر باب ما جاء فی فضل الوتر. وہ روایات جو وطروں کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ حضرات لفظ وجوب کے لیے تیار، ان کے ذہنوں میں وجوب کے معنی فرض، ان ائمہ ثلاثہ کے ذہنوں میں وجوب کے معنی فرض، اور وطر فرض تو نہیں. لہذا وجوب پر دلالت کرنے والی جتنی روایتیں ہیں وہ ان کا صالح محمل تلاش کریں گے، صالح محمل تلاش کریں گے. دیکھو یہ عنوان کا وطروں کے ثواب میں کیا روایت ہے. حالانکہ یہ روایت جو باب میں آ رہی ہے وہ وطروں کے وجوب کی روایت ہے، لیکن عنوان قائم کر کے حدیث کو کہیں سے کہیں دھکیل دی. امام ترمذی نے عنوان قائم کیا وطروں کا کیا ثواب، یہ عنوان قائم کر کے روایت کو کہیں سے کہیں دھکیل دی. حالانکہ یہی روایت ہے جو وطروں کے وجوب پر دلالت کرتی. سند دیکھو، اس سند پر کلام کریں. پہلی گڑبڑ تو یہ کی کہ ایسا عنوان لگایا کہ آدمی کا ذہن منتقل ہی نہ ہو کہ یہ روایت وطروں کے وجوب پر دلالت کرتی ہے. ایسا عنوان لگا دیا کہ حدیث کہیں سے کہیں دھکیل. پھر اس کے بعد سند پیش کریں گے اور سند پر جرح مبہم کریں گے. دراہنے کے جرح مبہم معتبر نہیں، لیکن بہار نے جرح کرنی تاکہ طالب علم یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو بیکار روایت ہے. اور جرح مبہم کریں گے. جرح مبہم معتبر نہیں، جرح مفسر چاہیے. جو آپ جرح کریں اس کی وجہ بتائیے، اور کوئی وجہ نہیں بتائیں.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة. خارجہ کہتے ہیں کہ حضور گھر میں سے کمرے میں سے نکل کر کے مسجد میں تشریف لائے. مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں، حضور گھر میں سے تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ نے تمہارے پاس کمک میں ایک نماز بھیجی. امد کا یہ فوجی محاورہ، ایک لشکر 5000 کا بارڈر پر لڑنے کے لیے چلا تھا. ان کا پتہ ہے لشکر کم پڑ رہا اور بھیجا جائے تو 1000 آدمیوں کا لشکر اور بھیج دیا. یہ 1000 گئے ہیں، یہ کم اسی کے لیے امداد کرتے، یہی مدد ہے، یہی امداد ہے اور یہ فوجی اصطلاح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نماز کی کمک دے دی. وہ 5000 کا لشکر کون ہے؟ 5 نماز. یہ اس کے پیچھے سے 1000 کا لشکر اور کمک گئے. یہ جو 1000 آدمی پیچھے سے جائیں گے وہ بھی تو فوجی ہوں گے، وہ بھی تو فوجی ہوں گے. کمک جبھی ہوگی اگر سارے شہر کے رکشا والوں کو اکٹھا کر کے 1000 دے دیے تو اسے کوئی امداد اور کمک نہیں کہے گا. کمک تو پیچھے سے 1000 فوجی جائیں گے. تو محمد لہو اور محمد گیری ایک ہی جن سے ہوتے ہیں. محمد لہو اور محمد گیری ایک ہی جن سے ہوتے ہیں. وہ 5000 فوجی ہیں تو یہ 1000 بھی فوجی ہیں. لہذا جب 5 نمازوں میں یہ ایک نماز سبق آئی ہے تو جس جن سے 5 نمازیں ہیں اسی جن سے یہ ہے. وطر بھی اسی جن سے. سوال ہے کہ 5 نمازوں پر تو فرض کا اطلاق ہوتا ہے، احناف اس پر فرض کا اطلاق کیوں نہیں کرتے؟ اس کی دوسری وجہ کہ 5 نمازوں جو ہیں یہ دلیل قطعی سے ثابت اور یہ دلیل ظنی سے ثابت اور دلائل کے درجے کے اثرات پر. ورنہ عمل کے اعتبار سے جس درجے میں 5 نمازوں پر عمل ضروری ہے وطروں پر بھی اسی درجے میں عمل ضروری ہے. لیکن اطلاق میں فرق کر دیں گے اور اعتقاد میں فرق پڑ جائے گا. یہ عدلہ کی حالت کا فرق ظاہر ہوتا ہے. جو دلیل قطعی ہے اس کا فرق اور ہوگا، دلیل ظنی کا فرق اور ہوگا. اس سے جو ساتھی کو فرض کا اطلاق کریں گے اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کوئی انکار کرے گا کافی. اور اس پر فرض کا اطلاق نہیں کریں گے، اس کا درجہ تھوڑا نیچے کر کے کوئی واجب کا اطلاق کریں گے اور عقیدہ ضروری نہیں. اگر کوئی واجب نہ مانے تو اسے کافر نہیں کہیں گے. یہ عقیدہ کے اقوال کا فرق ہے. باقی عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب ایک ہی درجے میں. لہٰذا ایک نماز اور وہ 5 نماز ایک ہی قبول کی. یہ الفاظ یہ الفاظ وجوب پر دلالت کرتے ہیں. یہ وطر فرض واجب کی جنس سے. اور اس سلسلے میں یہ ایک روایت نہیں ہے. دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایا میں ساری روایتیں اکٹھا کی جو وطروں کے وجوب پر دلالت کرتی اور اس میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں کچھ اضافہ کیا ہے اور عینی شرح بخاری میں 19 مرفوع روایتیں جمع کی. 19 مرفوع روایتیں ہیں جو وطروں کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں. یہ ایک روایت نہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا یا خیر لکم من حمر النعام، وہ ایک نماز تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے. یہاں نعام کا لفظ عام ہے، انعام، مگر یہاں اونٹ مراد. سرخ اونٹوں سے وہ نماز بہتر ہے. یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسا فجر کی سنتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یعنی تمہاری اگر مشغولیات دنیا کی 4 پیسے کمانے کی مشغولیات ہیں ان مشغولیات کو چھوڑو، یہ وطر پڑھو، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ عربوں کے یہاں بہت قیمتی دولت سمجھے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں
اعلیٰ درجے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں، نام بھی ان کے نہیں جانتا، جیسے فیٹ ہے اور مرسیڈیز ہے اور پتہ نہیں کون سی گاڑیاں ہیں، اور لوگ فخر کے طور پر ضرورت نہیں ہے تب بھی اپنے گھر فیٹ رکھیں گے، مرسیڈیز رکھیں گے. میرے پاس 2 مرسیڈیز ہیں. حضور نے فرمایا یہ ان مرسیڈیز سے بہتر نماز ہے. جو ہمارے یہاں فخر کے طور پر جو مال رکھے جاتے ہیں اور جس پر لوگ فخر کا اظہار کرتے ہیں، ایسا عربوں میں سرخ اونٹ، ایسے قابل فخر اموال، حضور نے ان کا تذکرہ کیا کہ سرخ اونٹوں سے بہتر نماز. الوتر، یہ مستقل جملہ ہے، یہ پوشیدہ ہے. الوتر، وہ ایک نماز جو ہے وہ ہے وتر. گردانہ ہے اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء کی نماز سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ ٹائمنگ کی، اس کا وقت مقرر کیا کہ اللہ نے اس نماز کا یہ وقت مقرر کیا کہ جب آدمی عشاء کی فرض پڑھ لے اب وتروں کا وقت شروع اور فجر کی نماز تک اس کا وقت رہے گا، اس کے بعد وتر قضا ہوگا. یہ سارے الفاظ وتروں کی اہمیت پر اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث خالد بن حذافة حديث غريب. چلو غریب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ غریب حدیث یعنی ایک ہی سند ہو وہ بھی حسن صحیح ہو سکتی. هذا حديث غريب حديث خالد بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بعض محدثین سے وہم ہو گئے اور انہوں نے عبداللہ بن راشد ذوقی کو ذوقی کہتے، یہ ذوقی نہیں ذوقی. وقت وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم صحیح نام ہے ذوقی. اس حدیث پر امام بخاری علیہ الرحمٰن نے اس حدیث پر جرا کی کہ لا نعرف سماع بعضهم من بعض. اس حدیث کی سند میں بعض راویوں کا بعض سے سماع ہم نہیں جانتے، یعنی اس کی سند میں کہیں انقطاع. جو کیسی جرا، ارے صاف بولو کہ فلاں راوی نے فلاں راوی سے ان کا لقاء اور سماع نہیں، تو ہم تحقیق کریں کہ لقاء سماع ہے یا نہیں. ایسا بول جرا کہ لا نعرف سماع بعضهم من بعض. ہمارے علم میں اس سند کے بعض راویوں کا بعض سے سماع نہیں. ایسی جگہ محبت کا مطلب چیزیں نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. باب ما جاء ان الوتر ليس بحتم. دیکھو ہماری روایت ایسا باب قائم کیا کہ چل جائے اور طالب علم کا ذہن منتقل ہی نہ ہو کہ یہ وجوب پر دلالت کرنے والی روایت ہے، اور ان کی روایت سے باب قائم کر رہا کہ ان الوتر ليس بحتم، سیدھا باب قائم کر رہے ہیں. ایسی روایت لا رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ وتر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لے آؤ ہم بھی دیکھیں گے. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن ضمرة. ماشاء اللہ بڑھیا روایت لائے ہو. عاصم بن ضمرة کو تو پہلے ضعیف کہہ کر آئے ہو. چلو عن عاصم بن ضمرة عن علي. حضرت علی فرماتے ہیں، دیکھو حدیث مرفوع حضور کا ارشاد نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبۃ. وتر واجب نہیں ہے، یہ واجب لغوی معنی لازم نہیں ہے. وتر لازم نہیں ہے تمہاری فرض نمازوں جیسی، تمہاری فرض نمازوں کی طرح. اس میں کیا حنفیہ کے خلاف؟ حنفیہ وتروں کو فرض نمازوں جیسا لازم کہاں مانتے ہیں؟ دونوں کے درجے میں فرق کرتے ہیں. وہ فرض ہے، یہ واجب ہے.
اور حضرت علی جو نفی کر رہے ہیں وہ 5 فرضوں جیسی لازم نہیں ہے، تو نبی ابھی مان. چلو آگے فرماتے ہیں مگر رائے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا کہ جو وطر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کی ہے. سننا کے لوگ بھی مانا یہی کہتے ہیں. وطروں کا ذکر قرآن میں تھوڑی ہے. وطروں کا ثبوت تو احادیث شریفہ سے ہے. یا سننا رسول اللہ ٹھیک ہے. چلو آگے فرمایا کہ حضور کا کون سا ارشاد ہے جس سے آپ نے یہ سمجھا، حضرت علی نے یہ سمجھا کہ حضور نے وطر جاری کیے ہیں. حضور کا وہ کون سا ارشاد ہے؟ حضور کا وہ ارشاد ہے قالا کا فاعل حضور. حضور نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر. اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس کو وطروں سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو اس طریقے کے ڈھیروں میں بھی یہ قاعدہ چلے گا ان اللہ وطر یحب الوطر. آپ ہاتھ دھوئیں گے تو 3 مرتبہ دھوئیں گے، 4 مرتبہ نہیں. ان اللہ وطر یحب الوطر. یہ تو شریعت کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس میں وطر سے مراد آدھے وطر نہیں. یہ تو شریعت کا ایک عام قاعدہ کلیہ ہے. ہر وقت ان اللہ وطر یحب الوطر. جو کام کیا جائے صاف کیا جائے، جفت نہ کیا جائے. اسی قاعدے سے حضور نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے اس سے حضرت علی نے یہ کہا، استدلال کیا کہ اس قاعدے کی روح سے یہ وطر ضروری ہے. یعنی جیسے دن کی نمازوں کو وطر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز رکھی، ایسے ہی رات کی نمازوں کو وطر بنانا ضروری ہے. شریعت کا یہ قاعدہ ہے ان اللہ وطر یحب الوطر. لہٰذا اس قاعدے کی روح سے رات کی نمازوں کو وطر بنانے کے لیے ایک نماز پڑھائی گئی. وہ 5 فرض نمازوں جیسے لازم نہیں ہے، مگر ایک بہرحال وہ ضروری ہے. پھر حضرت نے فرمایا فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، بس وطر ادا کرو تم اے مومنو. نیچے لکھ رکھا اہل القرآن کا ترجمہ نیچے رکھا ہے اے مومنو وطر ادا کرو. یہ ٹکڑا بھی حنفیہ کے خلاف نہیں ہے. اب او پھر امر ہے، اور امر جب قرائن سے خالی ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے. یہ تو ہم نے حدیث شریف کو بارے میں بتایا کہ احناف کے خلاف نہیں. اب سنو، یہ تو صرف مناظرانہ بات ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ارشاد کا یہ مطلب ہے. حضرت نے وطروں سے مراد کیا ہے تہجد کی نماز. اور چونکہ تہجد میں وطر اس کے آخر میں پڑھے جاتے ہیں، یہ ساری نماز پر وطر کا اطلاق کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ دیکھو تہجد کی نماز ضروری نہیں مگر اسے ضرور پڑھنا چاہیے. تہجد کی نماز حضور کی سنت ہے. تہجد کی نماز حضور کی سنت ہے، لازم اور واجب نہیں ہے. مگر جو حافظ قرآن ہے اسے تہجد لازماً پڑھنا چاہیے. جو اگر حافظ قرآن تہجد نہیں پڑھتا تو پھر وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکتا ہے، اور وہ حافظ رہے گا ہی، نام کا حافظ رہے گا. اور جو حافظ کے فضائل ہیں وہ حقیقی حافظ کے لیے ہیں، نام کے حافظ کے لیے نہیں. اس میں لوگ بڑی غلط فہمی میں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صنعت مل کے حافظ ہونے کے چاہے ہمیں قرآن یاد ہو یا نہ ہو، وہ حافظ کے سارے فضائل ہمارے لیے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو انسانوں کا میل نکال کر دور کر دو. حافظ کے جتنے فضائل ہیں وہ حقیقتاً حافظ کے ہیں. جسے ہمارا وقت پورا قرآن کریم یاد ہے اسی کے لیے وہ فضائل. اور ایسا قرآن کریم یاد اسی وقت رہ سکتا ہے جب تہجد پڑھے، اور تہجد میں کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھے، تو پورا قرآن کریم اسے ازبر رہے گا، جب چاہے پڑھوا لو. لہٰذا جو حافظ ہے اسے تو لازماً تہجد پڑھنا ہے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے مقصد سے. یہ حضرت علی کے قول کا مطلب ہے. حضرت علی نے حفاظ قرآن سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تہجد ضروری نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کو اس کو ضروری سمجھ کر کے اس پر پابندی سے تہجد پڑھنا چاہیے. اور حضرت نے تہجد کی نماز پر وطر کا اطلاق، کیونکہ بچوئے پر وطر کا اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ وہ تہجد کی نماز کے بعد وطر پڑھا جاتا ہے.
حضرت کے قول کا تحقیقی مطلب یہ کہ تہجد کی نماز شرعاً لازم نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وہ حضور کی سنت ہے، مگر اسے حافظوں کو کم سے کم اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اہتمام کیے بغیر کوئی حافظ قرآن کریم یاد نہیں کرتا۔ عن عدي قال الذکر ليس، الذکر سے مراد ہے صلاۃ اللیل مع، اور مع ذکر جو ہے وہ تو ذکر کا مع کی وجہ سے صلاۃ اللیل کو ذکر کہا گیا۔ قال الذکر ليس بحق كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الذكر فأوتروا يا أهل القرآن، وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث عدي حديث حسن، ورواه سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن بكر عن عدي قال الذكر ليس بحق كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهذا صح من حديث أبي بكر بن عياش، وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. صبح سبق نہیں ہوگا